العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لبیک اے ابو البشر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر شاہ بحر و بر مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے آپ بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے۔ فرمائیں گے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ فرشتے عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی مبارک داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے یا رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے آواز آئے گی اے فرشتو محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسے لوٹا دو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک جھولی سے سفید وائٹ پیپر، سفید کاغذ نکالیں گے، اسے میزان کے دائیں طرف کے پلڑے میں ڈال کر کہیں گے بسم اللہ۔ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آواز آئے گی خوشبخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا، اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ بندہ کہے گا یا رب، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے، بڑی عزت رکھتا ہے، بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے۔ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی نورانی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ جو آقا نے وائٹ پیپر جھولی سے نکالا تھا یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دی جن کا تو محتاج تھا۔ رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہوں نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ صلو
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جیسے بھی ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں، نمازوں کی پابندی کریں اور آقا پر درود پڑھیں، انشاءاللہ دنیا آخرت میں بیڑا پار ہے۔ محبت الہی کی جو علامتیں ہیں، کچھ ہم وہ سن رہے ہیں۔ ایک سلسلے میں ہم نے سنا کہ رات کے وقت میں نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، اللہ کے حضور سجدے کرنا، نماز تہجد ادا کرنا، یہ محبت الہی کی علامت ہے۔ محبت الہی کی ایک علامت ہم نے یہ سنی کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ محبت الہی کی ایک علامت یہ ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ اور پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں جو ارشاد ہوتا ہے وہ سنیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا جینا اللہ کے لیے، مسلمان کا مرنا اللہ کے لیے، مسلمان کی عبادت اللہ کے لیے، مسلمان کی ریاضت اللہ کے لیے، مسلمان کی نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینا اللہ کے لیے، حج کرنا اللہ کے لیے، عمرہ کرنا اللہ کے لیے، کسی کی مدد کرنا اللہ کے لیے، مسجد بنانا اللہ کے لیے، مدرسہ بنانا اللہ کے لیے، خیرات کرنا اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ کاش کھانا اللہ کے لیے، پینا اللہ کے لیے، سونا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے، ہر لمحہ ہمارا رب تبارک و تعالی کے لیے ہو۔ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، جینے کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ کاش اور حالت ایمان میں ہی مرنا ہو، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے مرنا ہو، عبادت اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، نہ اس میں شرک ہو اور نہ ریاکاری ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ وہ قربانیاں ہوں، وہ نمازیں ہوں، جو بھی طاعت ہو، جو بھی نیکی ہو، جو بھی بھلائی کا کام ہو، اللہ کے لیے ہو۔ یہ درجہ کیا ہے؟ یہ درجہ ہے فنا فی اللہ۔ یہ فنا فی اللہ کا درجہ ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیاوی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ کوئی جانور ہم پال لیں تو اس کا کھلانا پلانا دیکھ بھال ہمارے ذمہ آ جاتا ہے نا۔ اور جو جنگل میں ایک جانور ہے، وہ خود شکار کرتا ہے، خود اپنی غذا اور پانی کا حصول کرتا ہے، اور جو جانور ہم پال لیں اس کا کھلانا پلانا ہمارے ذمہ ہو جاتا ہے نا۔
اگر ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی فکروں سے آزاد فرما دے گا۔ جس بندے کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، اللہ پاک اپنے فضل سے اسے شیطان سے محفوظ کر لے گا۔ جب جانور پال لیا جاتا ہے، بھیڑ بکری وغیرہ، تو اب اس کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں، اور جو جنگل کے اندر ہے اس کو تو کوئی بھی درندہ شکار کر لیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے۔ تو جب ہمارا جینا مرنا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کے فضل سے ہم شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے جینا مرنا۔ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے۔ کاش ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سارے انبیاء اللہ کی محبت سے سرشار، اولیاء اللہ کی محبت سے سرشار، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام تو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کا نبیوں میں سب سے بڑا مقام ہے۔ آپ نارے نمرود میں اللہ کی رضا کے لیے چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وطن ترک کیا اللہ کے لیے۔ تو اللہ سے محبت کی علامت ایک یہ ہے کہ بندے کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اور بندہ اپنے رب عز و جل کا ہر حکم بلا چونو چرا تسلیم کرے، مانے، عمل کرے، اللہ پاک کے ہر عمل پر عمل کرے، کہ میں زکوٰۃ کیسے دے سکتا ہوں، حج کیسے کروں، میں فلاں فریضہ کیسے ادا کروں، میں وراثت میں کیسے حصہ دوں۔ استغفر اللہ، چونو چرا نہیں، جو اللہ رسول کا حکم آ گیا اس کے مطابق عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے، اور کاش ہمارا جینا مرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ للہ رب العالمین، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔